السلام علیکم ساتھیو، میں فیضان رضا آپ سبھی کا عرفان نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم سبھی اعلیٰ احمد سرور کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی حالات زندگی کے اوپر نظر ثانی کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ سبھی دیکھ پا رہے ہیں، یہ ویڈیو خاص کر کے CBSE بورڈ کلاس 10 کے بچوں کے لیے ہے، جو 2022-23 میں 10ویں کا ایگزام دینے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ اعلیٰ احمد سرور، جن کی پیدائش سن 1911 عیسوی میں ہوئی اور 2002 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں، ان کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ اہم نکات کو پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، لکھا ہوا ہے اعلیٰ احمد سرور۔ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ احمد نام سرور تخلص بدایوں کے رہنے والے تھے۔ ان کا نام کیا تھا؟ اعلیٰ احمد تھا۔ اچھا، تخلص کیا تھا؟ تو سرور تھا۔ تخلص کہتے ہیں چھوٹے نام کو، یاد رکھیے گا۔ کرے بدایوں کے رہنے والے تھے۔ بدایوں یوپی میں پڑتا ہے، بہت اچھا شہر ہے نہیں؟ ابتدائی تعلیم کے بعد سینٹ جونسن کالج آگرہ سے BSc اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پہلے انگریزی اور پھر اردو میں MA کیا، یعنی انگریزی اور اردو دونوں میں انہوں نے MA کیا۔ سن 1934 میں علی گڑھ میں انگریزی کے اور 1936 میں اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ دیکھیے 1934 میں کس چیز کے؟ تو انگریزی کے، اور 1936 میں کس چیز کے؟ اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ ایک سال رضا کالج رامپور کے پرنسپل بھی رہے۔ بعد میں لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ریڈر کی حیثیت سے کام کیا۔ ٹھیک، اس کے بعد کہہ رہے ہیں 1955 میں پروفیسر کی حیثیت سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی واپس آ گئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی واپس آ گئے کب؟ 1955 میں۔ 1958 سے ریٹائرمنٹ تک اسی یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے پروفیسر اور صدر کے فرائض انجام دیے۔ ٹھیک ہے، سرور صاحب 18 برس تک انجمن ترقی اردو ہندی کے جنرل سیکریٹری بھی رہے۔ کہہ رہے انہوں نے ہماری زبان اور اردو ادب کے مدیر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ یاد رکھیے گا، انہوں نے ہماری زبان اور اردو ادب، ان دونوں میں انہوں نے کیا کیا؟ مدیر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ کہہ رہے اعلیٰ احمد سرور اردو زبان کے صاحب طرز ادیب اور ممتاز نقاد تھے، بہت ممتاز قابل نقاد تھے۔ تنقید جیسے موضوع کو انہوں نے اپنی دلکش تحریر کے ذریعے ایک پسندیدہ اور شائستہ فن بنا دیا۔ دیکھیے سرور صاحب کی تصانیف میں تنقیدی اشارے، نئے اور پرانے چراغ، تنقید کیا ہے ادب اور نظریہ، مسرت سے بصیرت تک قابل ذکر ہے۔ یہ سبھی ان کے کون ہیں؟ تصانیف ہے۔ کن کی؟ اعلیٰ احمد سرور کے۔ تنقیدی اشارے، نئے اور پرانے چراغ، نئے اور تنقیدی اشارے، نئے اور پرانے چراغ، تنقید کیا ہے، ادب اور نظریہ، مسرت سے بصیرت تک، یہ سبھی قابل ذکر ہیں۔ سلسبیل، ذوق جنوں اور خواب اور خلش، ان کے کیا ہے؟ شعری مجموعے ہیں۔ ٹھیک نا، یہ سبھی تو تنقیدی مجموعے ہو گئے اوپر والا، اور نیچے والے جتنے ہیں سبھی شعری مجموعے ہیں، یاد رکھیں گے۔ خواب باقی ہیں، سرور صاحب کی آپ بیتی ہے، اور خواب باقی ہے یہ کن کی آپ بیتی ہے؟ تو سرور صاحب کی، یاد رکھیے گا۔ آپ بیتی مطلب ہوتا خود نوشت۔ مضمون چک بیست لکھنوی سرور صاحب کی ریڈیائی تقریروں کے مجموعے تنقیدی اشارے سے محفوظ ہے۔ آپ کے نشان میں جو شامل ہے اعلیٰ احمد سرور کا چک بیست لکھنوی، یہ ان کی ریڈیائی تقریروں کے مجموعے یعنی تنقیدی اشارے سے محفوظ، یعنی تنقیدی اشارے سے لیا گیا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو یہ تو اعلیٰ احمد سرور کی حالات زندگی کے بارے میں ہو گئی۔ چلیے ہم تھوڑا بہت چک بیست لکھنوی جو ان کا مضمون ہے اس کے بارے میں کچھ دیکھ لیتے ہیں، کیا انہوں نے چک بیست لکھنوی کے بارے میں لکھا ہے۔ کہہ رہے چک بیست 1882 میں بمقام فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ بزرگوں کا وطن لکھنؤ تھا، اس لیے وہیں چلے آئے اور تعلیم وہیں حاصل کی۔ شعر و ادب کا ذوق گھٹی میں پڑا تھا، اور لکھنؤ میں کیا ہے؟ مذاق رگ رگ میں رچا ہوا تھا۔ لکھنوی مذاق رگ رگ میں رچا ہوا تھا۔ سن 1905 میں کیننگ کالج سے BA LLB کرنے کے بعد آپ نے وکالت شروع کی، اور اس پیشے میں آپ کو خاصی کامیابی حاصل ہوئی۔ کون؟ چک بیست لکھنوی۔
سن 1926 میں جب آپ کی عمر تقریباً 45 سال کی تھی، اچانک انتقال کیا۔ کاظم حسین محشر نے آپ ہی کے مصرے سے تاریخ نکالی، ٹھیک ہے، انہی کے مصرے سے تاریخ نکالی کہ چکبست کب پیدا ہوئے اور کب انتقال کیے۔ آپ کہہ رہے ہیں ان کے ہی مصرے سے تاریخ ہے، ہمراہ عزا موت کیا ہے انہیں اجزا کا پریشاں ہونا۔ یہ اشعار ہیں۔ چکبست نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ سرعت سے بدل رہا تھا، ٹھیک ہے، ایک طرف قدامت کا رنگ تھا جو ابھی سماج پر چھایا ہوا تھا، اور دوسری طرف نئی تہذیب کی بڑھتی اور چڑھتی ہوئی روشنی تھی جو آہستہ آہستہ اپنا اثر جما رہی تھی۔ اس ماحول میں طباعیں زیادہ مستعل اور معیار زیادہ سخت تھے۔ کچھ لوگ قدامت پرست تھے، کچھ ایک نئی دنیا کے خواب دیکھ رہے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو تھوڑی سی اصلاح، تھوڑی سی تبدیلی، تھوڑی سی رفع گیری کے قائل تھے۔ چکبست اس آخری طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اقبال کی زبان میں ان کا قلب مومن اور دماغ کافر تھا، ٹھیک۔ وہ لکھنؤ کی تہذیب، تمدن، معاشرت اور اخلاق کے دل دادا تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ زمانے کا رخ دیکھ کر اور روشن خیال اور تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے اصلاح و ترمیم کے بھی حامی تھے، ٹھیک ہے۔ وہ نہ صرف ایک اچھے شاعر اور اچھے نقاد اور اچھے اہل قلم تھے بلکہ اچھے انسان بھی تھے۔ کون؟ چکبست۔ وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے جو صرف عزت و آرام کی زندگی گزارنے پر قانے نہیں ہوتا بلکہ قوم کی بہبود اور بہتری کے لیے نہایت نیک خیالات بھی دل میں رکھتا ہے۔ یعنی ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ وہ سکون سے اور اطمینان نہیں چاہتے تھے، ہے نہیں، عزت و آرام کی زندگی نہیں چاہتے تھے بلکہ رعایا اور لوگوں کی خبرگیری میں بھی لگے رہتے تھے اور نیک خیال بھی رکھتے تھے۔ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یا نیک خیالات قدرتی طور پر معتدل اور صلح پسند خیالات ہوتے ہیں۔ چکبست جدید دور کے شعراء میں نہایت ممتاز، شعراء شاعر کی جمع یاد رکھیں گے، نہایت ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ ان کا مجموعہ کلام صبح وطن کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اب آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے صبح وطن کن کا شعری مجموعہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ چکبست کا ہے۔ ہمارے شعراء اپنے دواوین کے تاریخی نام رکھنے میں اس قدر محور رہتے ہیں کہ کلام کی خصوصیت سے اسے کوئی علاقہ نہیں رہتا۔ ایک صاحب اپنے دیوان کو بیاض فطرت کہتے ہیں، حالانکہ صحیح نام شیاماں سے دو دو باتیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں بسم اللہ سے تمتع تک شیامہ جلوہ گر ہیں۔ خیر تو صبح وطن چکبست کے رجحان کا صحیح پتہ دیتی ہے، کیونکہ وطن کی محبت چکبست کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ کتاب کے پہلے حصے میں جو نظمیں ہیں وہ تمام تر وطن اور حب وطن سے متعلق ہے۔ ان میں سے بعض نظمیں سیدھی، صاف اور سہل زبان میں لکھی گئی ہیں، وہ نہایت پر اثر اور کافی مشہور ہو چکی ہیں۔ ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، اور وطن ہم کو مبارک سے شاید ہی کوئی شخص نا آشنا ہوگا۔ یعنی یہ ان کا جو کافی مشہور جو ہوا وہ کون ہے؟ ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، اور وطن ہم کو مبارک، یہ بہت مشہور ہوا۔ ایک دوسرے نظم خاک ہند میں ہندوستان کی قدیم عظمت اور اس کے مشاہیر کا ذکر کس محبت سے کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں، اب ان کے نظم کا ایک ٹکڑا ہے، کہہ رہے کہ دیوار و در سے اب تک ان کا اثر آیا ہے، دیوار و در سے اب تک ان کا اثر آیا ہے، اپنی رگوں میں اب تک ان کا لہو رواں ہے، اب تک اثر میں ڈوبی ناقوس کی فغاں ہیں، فردوس گوش اب تک کیفیت ازاں ہے، کشمیر سے آیا ہے جنت کا رنگ اب تک، شوکت سے بہہ رہا ہے دریائے گنگ اب تک۔ یہ چکبست کی جو شاعری ہے، جو نظم ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دیکھیے کتنی محبت بھرا یہ جملہ ہے۔ اب اس کے بعد قوم کی آزادی سے متعلق چکبست لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ قوم کی آزادی سے متعلق چکبست کا نظریہ ہمارے کیا ہے؟
لبرل سیاست اور دانوں کے تصور سے ملتا جلتا ہے۔ آواز قوم میں فرماتے ہیں یہ آرزو ہے کہ مہر وفا سے کام رہے، وطن کے باغ میں اپنا ہی انتظار رہے، گلوں کی فکر میں گلچے نہ صبح و شام رہے، نہ کوئی مرغ خوش الہا اسیر دام رہے، سریر شاہ کا اقبال ہو بہار چمن، رہے چمن کا محافظ یہ تاجدار چمن۔ یہ چکبست لکھنوی کے نظم کا ایک ٹکڑا۔ ہندوستانی سپاہیوں کی فوج دولت برطانیہ کی جانب سے یورپ کی جنگ میں شرکت کے لیے جاتی ہے۔ چکبست انہیں یوں بڑھاوا دیتے ہیں: خدا انیس اور دبیر کی تربت کو عنبرین کرے، ان کے بعد بھی ان کے رنگ کے نام لیوا باقی رہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ اگلے والی ویڈیو میں اگلی باتیں ہوں گی۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔